اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہے لِأَنَّهُ بِإِلَاهُ أَنزَلَ وَهَاكَذَا بِإِلَيْنَا وَصَلَ. بیٹا سن لو کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اے نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعینہ بلفظہ اسی طرح پڑھایا. مثال کے طور پر فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک شخص کو پڑھا رہے ہیں. وہ پڑھتے پڑھتے 10 پارے کے اندر جب اس مقام پہ پہنچے انما الصدقات للفقراء، للفقراء کے اوپر مد ہے جس کو مد متصل کہا جاتا ہے. پڑھنے والے نے یہاں مد نہیں کیا، مد اصلی کے ساتھ پڑھا للفقراء. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، مجھے نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح نہیں پڑھایا تھا. پھر سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کس طرح پڑھایا؟ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا انما الصدقات للفقراء. مد کیا، اس کو مد متصل کہتے ہیں. پورا قرآن مجید کے اندر جتنی مدات ہیں ان کی سب سے قوی ثقہ دلیل ہے. آپ میں سے بہت سارے اساتذہ جو یہاں موجود ہیں تجوید پڑھی ہوگی. ایک ہے مخرج، ایک ہے صفت. پھر صفت کی دو، یہ بات بہت دیر کے بعد آتی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا آپ کو نقشہ اس کا بات سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. ایک صفت ہے لازم، ایک ہے عارض. یہ غنہ، مد، پر، باریک، یہ صفات عارضہ میں سے ہیں، لازم میں اس میں نہیں ہے. اب دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا آپ کا عمل مبارک، وہ صحابی رسول اس پڑھنے والے کو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں پڑھایا. وہ حرف بھی صحیح پڑھ رہا ہے، صاد پڑھ رہا ہے، قاف پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے مد نہیں کیا تو آپ نے اس کو روک دیا کہ ادائے نبی جو نہیں ہے. اسی کے تحت استاد اساتذہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی وہابیہ شرح مقدمہ جزریہ
اس کے اندر لکھا ہے دیکھو ایک مد کے چھوڑنے پہ اتنی تنبیہ فرمائی، اس کو روک دیا۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے حرفوں کو ہی غلط پڑھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو غلط پڑھ رہے ہیں صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ قاری رحمۃ اللہ اس مقام پر یہ تنبیہ لکھی ہے۔ مجھے آپ کو یہ کہا ہے، اور آج کل یہ دور یہ ہے کہ الٹا کام ہو گیا۔ اصل چیز ہے مخرج اور صفت، جو صفت لازم ہے اس کے ادا کیے بغیر تجوید ترتیل بنتی نہیں۔ اور آج کل قربانی کے اوپر، غنہ مد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، تجوید قرآن لکھے جا رہے ہیں۔ جو اصل چیز ہے اس کا تو نام نشان نہیں ہے۔ یہ جتنے قرآن مجید ہیں تجویدی لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے، لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جن کی زندگی اس پہ صرف میں خرچ ہوئی ہے، ان لوگوں نے تو نہیں لکھا۔ حضرت قاری بچ رحمۃ اللہ قرآن میں چھپایا تھا کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے، وہ آج بھی شاید مل جاتا ہو۔ چند مقام ہے ان کے اوپر انہوں نے نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ غنہ مد کا کہیں بھی نشان نہیں ہے۔ یہ رنگین آگے، اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں نہیں کر رہا، ہمارے بڑے بڑے قابل اس پہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ تجربہ مشاہدہ کیا ہوا ہے، آج اس بات کو دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ رکھا ہے مجھے کسی درسگاہ میں لے کر چلو، میں جاتا ہوں پاکستان کی شہر میں، گاؤں دیہاتوں میں، درسگاہ کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، اس بچے کو بلاتا ہوں، بلا کر اس کو سنتا ہوں، جس کے سامنے تجوید قرآن یہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس سے میں سنتا ہوں، آپ بھی سنیں کتنا وہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ نبض کر رہا ہے۔ اسی پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اسی کو آج سے تقریباً 100 سال کے قریب، 100 سال تو پورا ہو گیا ہوگا، جمال قرآن کے اندر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 علماء کے اندر 5 فائدے لکھے ہیں، 5 فائدے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ بے پرواہی کی بات یہ ہے کہ تجوید کی طرف کوشش نہیں کی جا رہی، اسی طرح اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ غنہ مد پرباری کا ترنم، جس سے ترنم بنتا ہے۔ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ مخرج صفت کی وجہ سے ہے، نہ کہ غنہ مد اس کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں، اصل تو وہ ہے، جیسے اصل فرض ہے اس کو کمی کو اتاری رہے جائے تو سنت نہ پھر رکھی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے۔ اصل فرض ہے، فرض کا ادا نہ کرنے والا گناہگار ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو کسی نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا، اگر غنہ مد نہیں کر رہا تو حرف کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہو رہا، کوئی معنی تبدیلی آ رہی۔ البتہ جو میں نے ابھی آپ کو انما الصدقات للفقراء کی مثال دی ہے نا جی، اس کے خلاف ضرور ہے۔ فضائل قرآن کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا حضرت شیخ عزیز نبر المرقدہ نے ترتیل کا ایک تھوڑا سا حصہ لکھا ہے، اس میں 4-5 چیزوں کا ذکر ہے۔ دیکھو ترتیل اس کو کہتے ہیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے اپنی صفت کے ساتھ ادا ہو۔ ہر حرف جو اللہ رب العزت نے اس کا مقام، اس کے جگہ متعین فرمائی ہے، اس جگہ سے ادا ہو۔
اور حرف کس طرح ادا ہوتا ہے اس کا نام صفت ہے. مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے حرف ادا ہو رہا ہو اور کس طرح ادا ہو رہا ہے اس کا نام صفت ہے. مخرج ایک ہے صفت. صاحب فیض مکیہ کے نزدیک 4 ہیں کم از کم، اور عموماً 5 6، اور صرف راہ ہے جس کے 7 صفتیں پائی جاتی ہیں. راہ کو ادا کرنے میں گویا کہ 7 صفتیں ایک مخرج. 8 چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو حرف راہ صحیح ادا ہوگا. ان میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے تو حرف ناقص ادا ہوگا. تو فرماتے ہیں ہر حرف کو ہر صفت کے سمیت ادا کرنا، وقت کے طریقے پہچاننا. اور مثالیں بھی دی ہیں. مثال کے طور پر تا، قا، دال کا مخرج ایک ہے. تا، قا اور تیسرا دال. ان تینوں کا مخرج ایک ہے. شکل الگ الگ ہے. تا کا رسم الخط الگ ہے، قا کا الگ ہے، دال کا الگ ہے. یوں سمجھیے کہ تینوں یہ بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. وجود الگ ہے، مزاج الگ ہے، کہیں کے مزاج ملتا ہے. اب تا کو دیکھو، پا کو دیکھو، شکل میں فرق ہے. دال یہ تو ان سے بھی الگ ہے. تا اور دال ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں، ان کی ادا ہے ہی اسی طرح. پا ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. اس کا صفت تفخیم ہے، صفت استعلاء اور اطباق، جس کے وجہ یہ دو درجے اس کے اندر یہ قرب کا جو ہے نا تفخیم کا مزاج پایا جاتا ہے. استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ اوپر تالوں کی طرف اٹھتی ہے، اور اطباق کی وجہ سے زبان کا وسط اوپر تال کی طرف لگتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس سے حرف فا ادا ہوتا ہے. تو کہیں کے صفات مشترک ہیں، کہیں کے الگ ہیں، لیکن جب اس کو ادا کیجئے زمین آسمان کا فرق ہے. تا ہمیشہ باریک، فا ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، تفخیم ہے، اس کا ترقیق بالکل نہیں ہے. دال کا ہمیشہ صفت استفعال ہے، باریکی پڑا جاتا ہے. تو ان حرفوں کے مابین فرق کرنا، فقہا نے لکھا ہے کہ فرض کا درجہ ہے ان کے مابین فرق کرنا. تا اور طا، مثال کے طور پر تطالع، تا اور طا. آپ میں سے جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تطالع اگر تا صحیح ادا نہ کیا جائے اور طا کو بھی صحیح ادا نہ کیا جائے تو حرف صحیح نہیں بنے گا، اور معنی میں تغیر تو بھی حرف وہ بنے گا نہیں جو اللہ کی مقصود ہے، مطلوب ہے. التی تطالع فطالع مصعبا الصراط الذین صراطا. اب صاد کی جگہ دیکھو، سین اور صاد ان کا مخرج ایک ہے. صاد ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، سین ہمیشہ باریک پڑا جاتا ہے. آج کل ہمیں سین اور صاد میں فرق کرنے کی تو زیادہ فرصت نہیں ہے، البتہ راہ کو موٹا پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش استاد سے بھی کر رہے ہیں، بچہ بھی کر رہا ہے. صراط الذین. اب راہ کے ادا کرتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ سبق اصل میں آئے گا زہر کے بعد. قاعدہ کا سبق جو ہے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 1 سے لے کے خاتمہ تک بالکل اور کوئی سبق نہیں ہوگا. انشاءاللہ زہر کی جو نشست ہوگی اسی کے اندر ہوگا. ایک بات سمجھانے کے لیے، تا اور طا، صاد اور سین، زار اور زار، زا واو، ان کے مابین فرق کرنا فرض عین ہے. اس لیے امام جزی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے لکھا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے
تجوید کے ترتیل کے قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اس پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ لا خلاف فی انہ فرض کفایۃ، یعنی قرآن میں فرض عین والعمل به فرض عین، لا خلاف فی انہ فرض کفایۃ۔ اس علم کا سیکھنا، تھوڑا سا میں کہتا ہوں تاخیر ہو گئی ہے، اس علم کا تجوید کے قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے، والعمل به فرض عین، تجوید کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، غور سے سنا، کوئی آدمی غور اپنا تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا تو وہ معذور ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کن کی بات ہے؟ فقہا کی۔ یہ بات یاد رکھنا، قرآن مجید کے حرفوں کا صحیح اور غلط اس کا معیار بتائے گا مجوید، تجوید پڑھانے والا استاد بتائے گا کہ اس حرف کو جو ادا کیا گیا یہ صحیح ادا ہوا، مخرج صفت کی وجہ سے یہ صحیح ادا نہیں ہوا۔